منافق کو کبھی ایمان کی موت نصیب نہیں ہوتی، حتیٰ کہ منافقین کے سلسلے میں تو اتنا بڑا لفظ کہہ دیا گیا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ ان منافقین کے لیے اللہ کے رسول آپ استغفار کریں گے، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ بھی کریں گے تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ نبی کا استغفار بھی قبول نہیں ہوتا ہے منافق کے لیے، نبی کا استغفار بھی قبول نہیں۔ جو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی مدینے کے اندر جو کچھ کاروائیاں کیا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں 9 ہجری میں اپنی موت، کسی غزوے میں جاتا شہید ہوتا تو کچھ تو ہو سکتا تھا، لیکن طبعی موت مرا۔ ان کے بیٹے عبداللہ خالص صحابی تھے، انہوں نے آگے کہا کہ اللہ کے رسول میرا باپ مرا ہے، کچھ بھی ہو میرا باپ ہے، شاید آپ کی قمیص کفن میں دے دیں، میں آپ کی قمیص کفن پہنا کے اسے کیا خبر میں لٹاتا ہوں تاکہ اللہ بخش دے۔ اللہ کے رسول بڑے رحیم تھے، بڑے رحم دل تھے، کبھی کسی سائل کو نہ کہا، خواہ وہ کتنا بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اعلیٰ وسیع الظرف، اللہ اکبر۔ نہ بھی ہوتا تو کہتے کبھی کبھی کوئی سائل آ جاتا، اللہ کے رسول کے گھر میں پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے مہینوں کا فاقہ ہوتا، تب بھی اللہ کے رسول کہتے کہ فلاں گھر سے جانا، میرے نام سے قرض لے لینا، میں بعد میں ادا کر دوں گا، لیکن نہ بولتے کو کبھی نہ بولتے۔ یہ بہت بڑی صفت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اصحاب رسول اللہ کے پاس۔ تو ایسے پکا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دشمن اما عائشہ پہ زنا کی تہمت لگانے میں سر فہرست عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا ہاتھ تھا، جس نے کیا اللہ کے رسول کو خالی ذاتی تکلیف نہیں دی بلکہ خاندانی تکلیف بھی دی۔ ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے عبداللہ ابن ابی کے کاموں سے، منبر پہ کھڑے ہو کے جمعہ کی مجلس میں کہا کہ اس شخص سے مجھے کون بچائے گا، یہ تو مجھے ٹارچر، مجھے پریشان کرتا کرتا میری بیوی تک پہنچ گیا ہے، اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی ہے، مجھے کون بچائے گا اس سے، یہاں تک کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن جب بیٹا آ کے مانگا اللہ کے رسول آپ کی چادر چاہیے، آپ کی قمیص چاہیے، میرے باپ کا کفن دینا ہے، شاید برکت سے اس قمیص اس چادر کی برکت سے وہ معاف کر دیا جائے، تو اللہ کے رسول نہ کیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لو قمیص لے لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص اس کا کفن بنی، عبداللہ ابن ابی کا۔ پھر نماز جنازہ تیار ہوا تو صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول شاید آپ نماز پڑھا دے تو بخشش ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نہ کہ اللہ اکبر، کیا وہ تھے، ہم ان کے امتی ہو کے کیا ہیں، بات بات پہ غصہ، بات بات پہ انتقام، بات بات پہ مارنا، بات میں کیا ہے ایسے الفاظ۔ یا تو عبداللہ بن ابی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دی۔ عبداللہ بن ابی کو جب درخواست کی گئی کہ نماز جنازہ پڑھا دے تو اللہ کے رسول راضی ہو گئے، کہا کہ میں پڑھا دیتا۔ حتیٰ کہ عمر پہلی صف میں تھے، جب اللہ کے رسول آگے بڑھے تو عمر سے رہا نہ گیا۔ یہ تو عمر ایمان کا پہاڑ ہے، عمر تو عمر ہے، شیطان بھی دیکھ کے ڈرتا ہے۔ ہاں یاد رکھیے ہمیشہ، حضرت عمر سے کون ڈرتا ہے؟ شیطان ڈرتا ہے۔ حضرت عمر جس راستے سے جائیں اس راستے سے شیطان نہیں جاتا ہے۔ آج حضرت عمر سے کون ڈرتے ہیں سب سے زیادہ؟ ہاں جی، ہاں شیطان ڈرتا ہے حضرت عمر سے۔ آج سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ شیعہ۔ ہاں تو شیطان ڈرتا ہے۔ تو حضرت عمر آڑے آ گئے، یوں جیسے اللہ کے رسول ایسے بڑھ رہے ہیں تو یوں آ گئے درمیان، کہا کہ اللہ کے رسول آپ پڑھائیں گے؟ معلوم نہیں یہ کس کا جنازہ ہے، یہ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ ہے۔ بعد میں کہا کرتے تھے کہ میری اس جسارت پر مجھے اتنا میں ہوتی تھی، سوچتا تھا کہ کہیں اللہ کے رسول کے آگے کھڑے ہونے کی کوئی سزا نہ مل جائے، پھر اس کے بعد کیا ہے میں نے بہت صدقہ دیا، حالانکہ دین کی حمیت میں کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھ سے رہا نہیں گیا۔
کہا کہ اللہ کے رسول آپ جائیں گے اس کا جنازہ پڑھانے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر مجھے اللہ نے ابھی نہیں روکا ہے، ابھی اوپر سے وحی نہیں آئی ہے کہ مت پڑھاؤ، تو اب تک کی اجازت ہے میرے لیے، تم پیچھے ہٹو، میں پڑھا دیتا ہوں۔ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول نہیں، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ کہا کہ عمر دیکھو ابھی تک رکاوٹ نہیں آئی ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں پڑھا دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھا دی عبداللہ ابن ابی کا۔ جیسے ہی نماز جنازہ ختم کی آیت اتری وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی منافق کا نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیے اور نہ ان کے قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مغفرت کیجیے، یہ آپ کے لیے سزاوار نہیں۔ حضرت عمر کی گویا بات وہ جو پہلے تھی بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دی، وہی بات سیم کہ آپ کو سزاوار نہیں کہ آپ منافقین کے کیا ہے نماز جنازہ پڑھا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں کیا کسی ایک کا بھی کیا ہے نماز جنازہ نہ پڑھائیے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ اس کے قبر پہ کھڑے ہوئیے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرنے والے لوگ ہیں، بظاہر ایمان والے ہیں، بظاہر ایمان والے ہیں۔ اب بتلانا مقصود یہ ہے کہ جس کے جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھائی ہو اور جس کا کفن اللہ کے رسول کی قمیض بنا ہو، لیکن پھر بھی اللہ نے معاف نہیں کیا، کہا کہ سواء منکم، اللہ کے رسول استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، آپ استغفار کریں یا نہ کریں، آپ کے اس کو بخشیں گے نہیں، استغفار کو قبول نہیں کریں گے۔ ہاں ان تستغفر لہم 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی کرے تو ہم نہیں بخشیں گے اس کو، اس بدبخت کو۔ اللہ کے رسول کا نماز جنازہ اللہ کے رسول کی قمیض بھی نہ بخش سکی، پھر کہاں جائیں گے؟ تو احتراز رکھو، اپنے آپ کو ٹٹول کے رکھو، کہیں یہ بیماری ہمارے اندر تو نہیں ہے، نفاق والی بیماری، یہ ہمیشہ سوچتے رہا کرو۔